جنرل طارق صاحب، جب آئینی ترمیم کی بات ہو تو لوکل باڈیز الیکشن کسی کو اختلاف نہیں ہے، این ایف سی کو ریویو کرنا ہے، درست کرنا ہے، کسی کو اختلاف نہیں ہے. صوبوں کے اوپر بحث ہو سکتی ہے، رائے عامہ ہموار ہو تو ٹھیک ہے، اتفاق رائے سے چلنا چاہیے. تو کیوں نہیں ڈائلاگ ہوتا آپس میں؟ ہم ایک کو فکس کر کے اس کا بندہ اٹھا کے تعداد کیوں پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ 27ویں والا طریقہ یہی تھا، 2 بندے کم تھے، بندے اٹھا کے پورے کر لیے ہم نے. دیکھیں، یہ پہلے بھی اس قسم کی مثالیں موجود ہیں جب لوگ فلور کراس کرتے رہے. یہ بڑی آئیڈل سچویشن تو نہیں ہوتی، بٹ ہم نے اپنی مالک بھائی ملک صاحب آگے چلنا ہے سیکھ کے اپنی غلطیوں سے. اب دیکھیں صوبوں کی بات دیکھیں، انڈیا کو دیکھیں، 28 صوبے ہیں، 8 یونین ٹیریٹریز ہیں، تو یہ 36 بن جاتے ہیں. افغانستان کو ہم کسی کھاتے میں نہیں سمجھتے، وہ 34 صوبے ان کے بھی ہیں. تو یہ دیکھیں، انڈیا نے 55 میں اسٹیٹ ری آرگنائزیشن کمیشن بنایا تھا، وہاں پہ انہوں نے اس پہ لڑائی نہیں کی. وہ تلگو اسٹیٹ والا ہے کہ ان کو ایشو شروع ہوا تھا، لیکن وہ آگے بڑھتے گئے. ہم تو پھنس جاتے ہیں نا. مقصد یہ ہے کہ چھوٹی اگر صوبے ہوں گے مینیجبل ہوں گے. اور جو آپ نے ڈائلاگ سر، ڈائلاگ بڑا امپورٹنٹ ہے. ڈائلاگ کریں کیونکہ ساروں کو اب دیکھیں دہشت گردی کی جو لہر چل رہی ہے، اور کے پی کے کا لگتا ہے جیسے پرائم ایف ایس سی پہ کہ وہ وزیر اعلیٰ صاحب بات نہیں سن رہے. میرا خیال ضرورت ہے کہ ان کو کانفیڈنس میں لیا جائے، ان کو سمجھایا جائے. انہوں نے بیان تو دیا کہ میں نے بریفنگز لی ہیں، تو انہیں بھی چاہیے کہ حکومت کے ساتھ ملیں. دیکھیں پاکستان ہمارا ہے، ہم نے مل کے اس کو سنوارنا ہے. اور یہ جو چھوٹے صوبے ہوں گے بہتر مینیج ہو سکیں گے. اور جو لوکل باڈیز الیکشن ہے، دیکھیں دنیا میں یہ سسٹم کامیاب ہے کہ جو پاکستانی سٹائل آف گورننس ہے نا، اس میں سم ہاؤ ڈائلاگ بہت مسنگ فیکٹر ہے. ہم لوگوں کو انگیج نہیں کرتے، امبریس نہیں کرتے، ان کو کھڈل لائن لگانے کی کوشش کرتے ہیں. دیوار سے لگاؤ، بات نہیں سننی ہے. مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے علی مین گنڈا پور صاحب سے جتنے انٹرویو کیے ہیں، اور میں کے پی میں پچھلے سال 1.5 سال میں جتنی دفعہ جانے میں موقع ملا، خود پی ٹی آئی کی جو اپنی لیڈرشپ تھی کے پی کی، دے ور کنونس کہ فوج کی مدد کے بغیر اس وقت ان کی تشکیلیں آتی ہیں 25-25 30 کی، اور ان کے پاس جو لانگ رینج ویپنز ہیں اور تھرمل نائٹ ویژن ڈیوائسز اور پتہ نہیں کیا کچھ، وہ مجھے بتاتے تھے، مجھے سب کے نام بھی نہیں آتے. وہ امریکی اسلحہ جو چھوڑ کے گئے ہوئے ہیں، تو وہ کہتے تھے فوج کی مدد کے بغیر ہم نہیں کر سکتے، وی نیڈ دیم. تو اگر یہ بریفنگز اس کو سہیل افریدی کو بھی ملیں گی تو وہ بھی سمجھ جائے گا، سمجھدار آدمی اور کوئی آئی تھنک جی ٹاک ٹو ایچ ادر. وہ پتہ نہیں ہم کیوں نہیں بات کرنے پہ تیار کیوں نہیں ہے. یہ کرنا چاہیے، یہ ہمیں لانا چاہیے، برداشت ہونی چاہیے. ہم سب پاکستانی. دیکھیں فوج کیا ہے، فوج پاکستان کی عوام کی ترجمان نہیں ہے. اور جو فوج میں قربانیاں دے رہے ہیں لوگ، وہ دیکھیں شہادتیں ہو رہی ہیں، عوام ساتھ کھڑی ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں ہمارے 10 بچے بھی شہید ہو جائیں تو ہم تیار ہیں پاکستان کے لیے. تو فوج بھی پاکستانی ہے. فوج کے جو 10 بچے شہید ہوتے ہیں، جی وہ میرے بچے ہیں، ولی صاحب کے بچے ہیں، عقیل صاحب، پاکستانی عوام کے بچے ہمارے ہی ہیں نا، پاکستانی عوام کے بچے. تو وہ درد تو ساروں کو ہے، سب کو ہے. طریقہ کار کے اوپر ولی صاحب آئی تھنک تو اس میں ہمیں ان سے سیکھ کے آگے چلنا ہے. سیاستدان بھی ہمارے ہیں، فوج بھی ہماری ہے، چاہے شہید ہو رہے ہیں یا غازی ہیں، سب پاکستانی ہیں. ہم نے مل کر اس کو بنانا ہے. پاکستان کے انٹرسٹ کو سامنے رکھنا ہے، اپنی انٹرسٹ کو پیچھے، پارٹی کے انٹرسٹ کو پیچھے رکھنا ہے. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پارٹی کے انٹرسٹ ہم پہلے رکھ لیتے ہیں، پاکستان کے انٹرسٹ کو اس کو ہم ریلیگیٹ کرتے ہیں. ہمیں صوبے چھوٹے بنانے چاہیے تاکہ بہتر مینیج ہو سکیں، اور لوکل باڈی سسٹم لانا چاہیے، اور ایک اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم ہو. اگر آپ پرفارم کریں اس کو اکنالج کریں، اپریشیٹ کریں. اگر پرفارم نہیں کر رہے، کیونکہ آپ نے کرپشن کی ہے، اس کی اکاؤنٹیبلٹی کریں. پھر